بعض پیرنٹس کا اپنے بچوں سے تعلق بہت خراب ہوتا ہے، اولاد اور پیرنٹس کا بہت خراب، پیرنٹس نے بڑی زیادتی کی، بچے دور ہو گئے، اپنے پیرنٹس سے بڑے باغی ہوئے، پھر بچے جو ہیں بڑے ہوئے اور بچوں کو ہدایت ملی، دین میں آ گئے، انہیں سمجھ آئی کہ اچھا اب جیسا بھی میری امی نے ابا نے کیا، جو بھی میرے ابا جان کرتے تھے، وہ جو بھی تھا چلے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ابا کو رسپیکٹ دوں، میں اپنے ابا کو بہرحال تنگ نہ کروں، اور میں اپنے ابا کو ذرا طریقے سے بات کروں، ان کی رسپیکٹ کروں، ان سے ان کی فالو کروں، ان کی خدمت کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا، مجھے مارا پیٹا جو بھی کیا، وہ دیٹس ہز پارٹ آف لائف، لیکن مجھے اپنا عمل ٹھیک رکھنا ہے۔ اب یہ بات ایک بندے کو سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بات اس لیے سمجھ آئی ہے کیونکہ دین اس کے لیے اہم ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ اپنے فادر کو رسپیکٹ دینا، یا اپنے فادر کو خدمت کرنا، یا اپنے فادر کو خوش رکھنا، اب وہ ڈیوٹی سمجھتا ہے۔ لیکن جو دل میں محبت کا جذبہ اپنے باپ کے لیے ہونا چاہیے تھا، باپ نے کبھی گلے ہی نہیں لگایا، لہٰذا اپنے باپ سے گلے آج بھی نہیں ملتا۔ وہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے باپ سے گلے نہیں ملے، انہیں یاد ہی نہیں کہ باپ نے کبھی گلے لگایا ہو یا باپ نے پیار کیا ہو۔ تو اب وہ جو بانڈنگ ہے، جو فیلنگز ہیں، جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، وہ تو نہیں ہے، اور وہ پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب وہ نیچرل ہوتی ہے، مطلب اب ظاہر سی بات ہے نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بڑا ہو گیا ہے، 20-25 سال کا ہے، اب کماتا ہے، اپنی زندگی چلا رہا ہے، باپ اس کا بوڑھا ہو گیا ہے جو بڑا غصہ کرتا تھا، اب اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ اچھا مجھے اپنے والد صاحب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے، یہ اس میں میری بھلائی ہے۔ اب جو بھی انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی اپنے زبان سے ایسی بات کہتے ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی مجھ سے ناراض رہتے ہوں، نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں۔ اب یہ انسان ڈیوٹی سمجھ کے اپنے والد صاحب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے دل میں ان کے لیے وہ والی فیلنگز نہیں ہے جیسی کہ ہو سکتا ہے اپنے دوست کے لیے ہوں، جیسی کہ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کے لیے ہوں۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہے، 3 سال کی بیٹی ہے، تو بیٹی کے ساتھ اس کو پیار بھی کر رہا ہے، اس کو کس بھی کر رہا ہے، اس کو گلے بھی لگا رہا ہے، اس کو جھلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، گود میں لے رہا ہے، یہ سب کر رہا ہے۔ تو بیٹی کے ساتھ جو اس کی بانڈنگ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ 2-3 سال 4 سال 5 سال کی بچی ہے، لیکن جو باپ ہے اس کے ساتھ وہ ایموشنل اٹیچمنٹ اور بانڈنگ اب وہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ابھی کوئی اس کے آثار نہیں۔ لیکن وہ اپنے والد صاحب کو صرف اس وجہ سے کہ ناؤ سنس دس از مائی ڈیوٹی، یہ میری مورل ریلیجیس آبلیگیشن ہے، دین نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ جیسے بھی ہیں مجھے ان کے سامنے اف نہیں کہنا، یہ اگر الٹی بات بھی کہہ رہے ہیں تو مجھے سر جھکا کے سننی ہے، اور مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کو راضی رکھنا ہے۔ یہی میری عبادت کا ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اسی تناظر میں ہماری لائف کے بہت سارے لوگ، یہ جو میں نے اگزامپل دی ہے نا، اب آپ اس اگزامپل کو کسی اور پہ بھی رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، ہماری لائف میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اللہ کی رضا، اب یہ اس باپ کو سلام کرنے جاتا ہے، اور کیوں اس باپ کے لیے پھل لے کے جاتا ہے، اور کیوں اس باپ کے پرابلم سنتا ہے اور ان کا علاج کرواتا ہے، اس لیے کرواتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بنیادی ریفرنس پوائنٹ ہے وہ اس کا ریلیجن ہے، وہ اس کا خدا ہے، وہ اس کی فکر آخرت ہے، وہ جواب دہی کا احساس ہے۔ تو جواب دہی کا جو احساس ہے، دس ہیز بیکم دا ریفرنس پوائنٹ ٹو برنگ تھنگز ان آرڈر، ٹو کیپ تھنگز ان آرڈر۔ تو یہی میں شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ بھی یہی ساری انالوجی جو میں نے ابھی بیان کی ہے، یہی آپ اس پہ دیکھ لیں۔ اب اس کے اندر جو آپ ویسٹرن پرسپیکٹو ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں ویسٹرن پرسپیکٹو کے اندر گاڈ کانشیسنس نہیں ہے۔ ویسٹرن پرسپیکٹو کے اندر مغرب میں اخلاق 2 بنیادوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ میں بنیادیں بتا دیتا ہوں، آپ ہو سکتا ہے یعنی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ جب میں ابھی بنیادیں بتاؤں گا۔ مغرب میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس کی 2 بنیادیں، یعنی جو اخلاقی مظاہرہ ہوتا ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ مجھے اس سے کسی جوابی فائدے کی امید ہے، میں اس کے ساتھ اچھا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے، یعنی میری مطلب اس میں مجھے اس سے، یعنی آپ کیوں اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بس آپ ان ریٹرن آپ کو اس سے کچھ اچھا فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے آپ اچھا کر رہے ہیں۔ یا پھر آپ کیوں اچھا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ دوسرا اصول ہے ٹٹ فار ٹیٹ، یعنی یہ میرے ساتھ جیسے پیش آیا تھا میں ویسے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، چونکہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ کیوں اتنا اچھا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھا کیا، یا آپ ان کے ساتھ کیوں اچھا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ 2 ریزنز ہیں جنرلی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیپل کانشیسنس کے پیراڈائم میں اخلاق کا مظاہرہ ان 2 فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑا ہے۔ لیکن گاڈ کانشیسنس کے اندر اخلاق کا مظاہرہ، اعلیٰ اخلاقی سطح پر بلند ہونا،
وہ یہ تو بہت کمزور ٹانگیں ہیں جن کے اوپر اس پہ تو اس کی بیسس پہ اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں. ہم اپنے پیراڈائم میں اخلاقی کس بنیاد پہ ہوں گے؟ یعنی وہ والد جو ساری زندگی مجھ سے برا سلوک کرتا رہا، سپوز میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے باپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، لیکن ٹھیک ہے اب میری ذمہ داری ہے، وہ میرے باپ ہیں، انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، لیکن بہرحال میں اپنے حصے کا کام کروں، اور بہرحال اللہ انہیں بھی معاف کرے، ان کے حق میں بھی دعا کر رہا ہوں، لیکن بہرحال جو میں کر سکتا ہوں کروں اور ان کو لے کے چلوں اور ان کی بات پہ اف نہ کہوں. یہ ہے وہ. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ خوف لاحق ہے کہ میرے معاملات ایک دن کھولے جائیں گے، میں آخرت میں اس دن میرا حساب لیا جائے گا، تو اس دن میرے لیے مشکل نہ ہو. تو یہ اس کی بیسس ہے.